بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ اب تک کی سب سے جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے 26ویں یعنی ترمیم سے متعلق، اس میں جو سینئر سیاستدان ہیں اور سینئر وکلا ہیں وہ پہنچے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف۔ یہ بڑی پیش رفت ہے، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے جو ججز روسٹر ہے بہت اہم ہے جو جاری کر دیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ایک نامور وکیل ہیں بیرسٹر صلاح الدین، کراچی سے ہیں۔ بیرسٹر صلاح الدین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے ذاتی حیثیت میں آج 26ویں یعنی ترمیم کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ان کی جانب سے جو چیئرمین سینٹ کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی تعداد، اب تک جو درخواستوں کی تعداد ہے وہ 8 ہو چکی ہے۔ اس میں جو 26ویں یعنی ترمیم ہے اس کو پاس کروانے کے طریقہ کار، ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے پر سوال اٹھاتے ہوئے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ماضی میں عدلیہ کے ذریعے ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو اختیارات میں مداخلت ہوئی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ نے عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت کی ہے۔ اس ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ درخواست میں وفاق کو جوڈیشل کمیشن، خصوصی پارلیمنٹری کمیٹی کو فریق بنایا گیا ہے، اور جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 26ویں یعنی ترمیم ہے وہ درست طریقے سے جو ترمیم کا طریقہ کار ہے وہ نہیں اپنایا گیا، اس وجہ سے ان ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ بیرسٹر صلاح الدین نے بطور وکیل ذاتی حیثیت میں درخواست دائر کی۔ اب اصل درخواست ہے وہ ہے جی سینئر سیاستدانوں کی جانب سے، اور اس میں جو پریئر ہے بہت اہم ہے جو میں آپ کے سامنے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اختر مینگل، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو سب سے زیادہ متاثرہ ہے ان 26ویں یعنی ترمیم کا، جس میں ان کے وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے تھریٹ کیا گیا، وہ پاکستان آئے، وہ کہتے ہیں جی کہ میرے سینیٹرز کے ساتھ یہ ہوا، پھر ان کے سینیٹرز نے خود پریس کانفرنس کی، اغوا کے معاملات بتائے، سارا کچھ ہوا۔ پھر ان کو آرٹیکل 63A کے تحت ان سے استعفے طلب کر لیے گئے اور استعفے بھی آ گئے۔ تو ان کی 2 سینٹ میں سیٹیں تھیں، دونوں ختم ہو گئیں صرف اس وجہ سے کہ ڈرا دھمکا کے 26ویں یعنی ترمیم میں ان سے ووٹ لے لیا گیا۔ تو سب سے بڑے وکٹم وہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر فہمیدہ، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سینئر سیاستدان ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو محسن ڈاور کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی، اور چوتھے نمبر پر سینئر سیاستدان ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، جو امیدوار بھی تھے MNA کے اسلام آباد سے، وہ بھی اس میں یہ 4 درخواست گزار ہیں، اور انہوں نے کمبائن ایک جوائنٹ پٹیشن دائر کی ہے، اور اس میں جو پٹیشن دائر کی گئی ہے ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی، یوسف رضا گیلانی، سردار ایاز صادق، ان تمام کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں ان کو رسپونڈنٹس کے طور پر اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اب اس میں جو پریئر کی گئی ہے، پریئر کہتے ہیں جو استدعا ہے جو آخر میں مانگا جاتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ declares that the purported 26 Constitutional Amendment Act 2024 was passed in a manner contrary to the Constitution and law، کہ جس طریقے سے یہ منظور کی گئی ہے یہ آئین میں دیا گیا طریقہ کار اور قانون میں دیا گیا طریقہ کار اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا جائے۔ اچھا آگے، and is thus not void ab initio، اور اس کو ڈکلیئر کیا جائے void ab initio کہتے ہیں کہ جس لمحے یہ منظور ہوئی ہے اسی لمحے سے اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے، and has no legal effect and to strike down all acts، اور تمام کے تمام جو ایکشنز ہیں، جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں 26ویں یعنی ترمیم کے بنیاد پر، تمام ایکٹس، تمام ڈیسیجنز، نوٹیفیکیشنز، پروسیڈنگز اور سپر اسٹرکچر by any person, authority or body that is based on the same، کہ وہ تمام کیا تمام ایکشنز، وہ ڈیسیجنز، وہ نوٹیفیکیشنز، وہ پروسیڈنگز، جیسے جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگ ہوئی ہے، جیسے جو خصوصی کمیٹی تھی اس کی پروسیڈنگ ہوئی ہے، تمام چیزیں جو آن دی بیسس آف 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جو ایکٹ، جو ڈیسیجن، جو پروسیڈنگ، جو نوٹیفیکیشن، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمام کا تمام کالعدم قرار دیا جائے، اس کو قرار دیا جائے، اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈائریکٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری انٹو دی مینر ان وچ ووٹس ور کالڈ اینڈ پروکیورڈ ان پارلیمنٹ، یہ بہت بڑی بات ہے
کہ ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے کہ کس طریقے سے 26ویں یعنی ترمیم کے لیے ووٹ چھینے گئے، چرائے گئے، حاصل کیے گئے، اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ اغوا ہوا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، لوگوں کا کڈنیپنگ ہوئی، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں جی کہ ڈائریکٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری ان دی مینر ان وچ ووٹس ور پروکیورڈ ان پارلیمنٹ ان ریلیشن ٹو دا سیٹ ایکٹ ان پرٹیکولر ان ریلیشن ٹو دا فیکچوئل ایویمنٹ ان دی انسٹنٹ پٹیشن، کہ جو ہم اس درخواست میں مانگ رہے ہیں اس کے بنیاد پہ جو ہم نے ایلیگیشنز عائد کی۔ اب اختر مینگل خود جب کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ انہوں نے ووٹ چرا کے، چھین کے، یا ڈاکہ ڈال کے، یا 2 نمبری کر کے یہ کیے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے الزامات پٹیشن میں لگائے ہیں نا، اور جو کچھ انہوں نے جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم کی ہیں، صرف کالعدم نہ قرار دیں، اس کے اوپر انکوائری بٹھائیں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں۔ مور ایور and without prejudice declares that section 7, section 14, section 17 and section 21 of the said act are substantially ultra vires and void ab initio, being violative of the independence of judiciary، کہ جی یہ جو اس ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے 2024 کا، جو اس کا سیکشن 4 ہے، 14 ہے، جو 175A آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 175A کے حوالے سے اور آرٹیکل 209 کے حوالے سے ہیں اور آرٹیکل 184 کے حوالے سے ہیں، ان تمام کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ غیر آئینی ہے، چونکہ یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہیں۔ دیٹ از سیلینٹ فیچر فار آف آور کانسٹیٹیوشن، اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ آئین کا بنیادی جو ہے وہ مقصد ہے اور سیلینٹ فیچر ہے، یہ آئین کا جو بنیادی جو فیچرز ہیں اس میں شامل ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور اگر اس کو تباہ کرنا ہے اینڈ ٹو اسٹرائک ڈاؤن دی سیم along with all acts, decisions, notifications, proceedings of superstructure by any person, authority or body based upon the same، کہ چونکہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے اور یہ جو بنیادی جو ضابطہ ہے آئین کا اس کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس بنیاد پہ اس کو ختم کیا جائے اور اس 26ویں یعنی ترمیم کی بنیاد پر عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے اب تک جتنی کارروائی ہو چکی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ان دا الٹرنیٹو اینڈ وداؤٹ پریجوڈائس ڈکلیئرز دیٹ سیکشن 7, section 14, section 17 and 21 of the said act were incapable of being given legal effect due to impossibility, and to declare that the so-called judicial commission and the so-called constitutional benches and all their proceedings and acts are non est nullity and void ab initio، کہ یہ جو سو کالڈ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، سو کالڈ آئینی بینچز ہیں، ان تمام کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں کالعدم قرار دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان کو سیٹ اسائڈ کیا جائے۔ In the alternative and without prejudice declares that article 7, section 7, 14, 17 and 21 of the said act are required to be interpreted harmoniously in the light of the salient and essential provisions of the constitution، کہ یہ جو آئین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سپریشن آف پاور کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ختم کیا ہے، اس کے اوپر آپ تشریح کریں کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ of the constitution guaranteeing the independence of judiciary and trichotomy of powers, and to avoid conflict with the same and make clarifactory interpretation of the same as indicated in جو ہم نے گراؤنڈز میں وہ کہتے ہیں ہم نے لکھا ہے، تو آپ اس کے اوپر تشریح بھی کریں کہ کل فل بینچ تشریح کرے کہ بھائی آئین میں آپ کس حد تک ترمیم کر سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں کر سکتے، تاکہ یہ آئندہ کے لیے بھی راستہ بند ہو۔ چونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ کوئی اور ترمیم لائیں گے اگر آپ نے، اور فل بینچ کی اس میں استدعا کی گئی ہے۔ ان 4 درخواست گزاروں کے وکیل بھی بیرسٹر صلاح الدین سینئر ایڈوکیٹ، انتہائی کمپیٹنٹ ہیں کانسٹیٹیوشنل لاء کے، وہ وکیل ہیں۔ پہلے بلوچستان بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جماعت اسلامی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، کچھ سینئر وکلاء کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی، اور اب یہ 8ویں درخواست تھی جو دائر ہوئی ہے اور عدالت سے استدعا کی گئی کہ فل کورٹ بنایا جائے اور فل کورٹ ان معاملات کو دیکھے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت جو اگلے ہفتے کا روسٹر جاری کیا گیا، اس میں جو بینچ نمبر 1 ہے وہ سید منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل احمد عباسی اس میں ہوں گے۔ بینچ نمبر 2 میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ ہوں گے۔ بینچ نمبر 3 میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس شاہد بلال حسن ہوں گے۔ بینچ 4 میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان ہوں گے۔ بینچ 5 میں جسٹس شاہد وحید اور نعیم اختر ہوں گے۔ بینچ 6 میں سردار
طارق مسعود اور جسٹس سردار جو عالم خان میاں خیل ہوں گے، اور اسی طریقے سے بینچ نمبر جو ہے اگلا جو 12 بجے کے لیے 12 بجے کے بعد جو مقدمات سنے جاتے ہیں، اس میں جو بینچ نمبر 2 ہے وہ اطہر من اللہ، اور اطہر من اللہ کے نیچے ہوگا نعیم اختر افغان۔ بڑی خوبصورت بینچوں میں، اور یحییٰ افریدی صاحب کسی بینچ میں خود کسی بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ اگلے ہفتے یحییٰ افریدی صاحب خود کسی بینچ کا حصہ نہیں ہیں، اور وہ جو تمام انتظامی معاملات ہیں ان کے حوالے سے، اور جو بینچوں کے معاملات ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچوں کا معاملہ ہے، 26ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے جو فل کورٹ بننے ہیں یا جو بھی ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر ٹائم دیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ اگلے ہفتے کا روسٹر بھی جاری ہو گیا ہے، اور جو آئینی ترمیم ہے اس کو اب تک کی جو سب سے بڑی سیاستدان ہیں، جو پاکستان کی جو پولیٹیکل کریم ہے، ان کی جانب سے 26ویں یعنی ترمیم کو یہ چیلنج کیا گیا، اور یہ معاملات بڑے گمبھیر ہو گئے ہیں، اور ہر صورت ان کو فل کورٹ میں یہ معاملات لے کے جانے پڑیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔